امریکی صدر ایک بار پھر ایران پر حملہ آور ہونے کو تیار۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق ٹرمپ کو ایران حملے کے حوالے سے ممکنہ آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے تہران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایرانی قوم آزادی چاہتی ہے، امریکہ مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو میں ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ امریکہ حملہ کرے گا تو منہ کی کھائے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹرمپ کو پیشگی خبردار کر دیا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام کی مشکلات حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، عوام سے فسادیوں اور شرپسندوں کے خلاف حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ بولے امریکی ہتھ کنڈے ایران میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی غیر ملکی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی امن، استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو وینزویلا اور غزہ میں اپنے اقدامات پر شرم آنی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کہتے ہیں، ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈے ہمارا جائز ہدف ہوں گے۔ ایران میں جاری مظاہروں کی شدت میں کمی نہ آ سکی، متعدد شہروں میں احتجاج، سرکاری عمارتیں، دکانیں اور دیگر املاک نظر آتش۔ 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد جاں بحق، 2500 افراد گرفتار۔ انٹرنیٹ بدستور بند۔ امریکی میڈیا کا اموات کی تعداد 217 ہونے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صورتحال پر مکمل نظر ہے، ملک کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے۔ اسلام آباد میں خوشیوں بھرے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ دھماکے سے 4 گھر متاثر، 3 مکمل تباہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دلخراش واقعے پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین CTA محمد علی رندھاوا کا جائے وقوع کا دورہ، کہا واقعے کی مکمل انکوائری کریں گے، کسی بھی گھر میں دراڑیں ہوئیں تو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ رات کو ہیٹر کھلا رہنے کے باعث ہوا، صبح گھر کی خواتین نے چولہا جلایا تو دھماکہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جامعہ اشرفیہ لاہور آمد، مولانا فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر تعزیت۔ وزیر اعظم نے دین اسلام کے لیے گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کیا، کہا مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے بتایا والد میاں شریف مرحوم کے ہمراہ طویل عرصے تک جامعہ اشرفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحیم اشرفی کے صاحبزادے زبیر حسن، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز اور آڈیوز کا تجزیہ مکمل۔ ویڈیوز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورینسک سائنس لیب نے پشاور پولیس کی درخواست پر تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ کی تیاری 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ PTI وعدے پر عمل نہیں کر رہی، جلسے کی اجازت ملنے کے باوجود سندھ حکومت پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا PTI کو کسی نے گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے نہیں روکا، سڑکوں پر ریلیاں نکال کر ٹریفک میں خلل پیدا کیا جاتا ہے۔ PTI کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں شرپسند عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قانون توڑا تو اجازت نامہ منسوخ تصور ہوگا۔ پاکستان نے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی غیر قانونی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ کونسل کے
غیر معمولی اجلاس سے خطاب اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی اقدام صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ اسرائیل کا یہ اقدام دہشت گردی کے خلاف عالمی اور علاقائی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صومالیہ کی عوام اور حکومت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار کی سعودی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات، خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کا عزم۔ اسحاق ڈار کی مصری اور بنگلہ دیشی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2025 میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا دسمبر 2025 میں دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں نے 3.6 ارب ڈالر بھجوائے۔ ترسیلات زر میں 16.5% اضافہ حکومتی پالیسیوں پر پاکستانیوں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ الہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس لیکن پراکسی کا منظم نیٹ ورک ہے۔ BYC مسلح علیحدگی پسند تنظیموں بالخصوص فتنہ الہندوستان کے لیے کام میں مصروف۔ فتنہ الہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھی اہم کردار۔ ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی لینے کی کوشش بھی کی۔ ISPR کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کی حمایت کے لیے پراکسیز کے ذریعے منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جامعہ اشرفیہ لاہور آمد، صاحبزادہ مولانا زبیر حسن نائب محتمم سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر اظہار تعزیت۔ کہا مولانا فضل الرحیم اشرفی علم و عمل کا حسین امتزاج تھے، ان کی کمی مشکل سے پوری ہوگی۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بنگلہ دیش ٹیم کا ورلڈ کپ میں بھارت نہ جانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے میچز کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ پاکستان نے کہا ہے وقت کی کمی کے باعث سری لنکا کے وینیوز تیار نہیں تو پاکستان کے وینیوز میزبانی کو تیار ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بھارت میں ٹیم کی سیکیورٹی پر بھی تحفظات کا اظہار۔ بنگلہ دیش کے میچز کی منتقلی سے متعلق حتمی فیصلہ ICC نے کرنا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیئرمین ICC صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امیر الاسلام سے ملاقات کریں گے۔ عمان کے وزیر خارجہ ابو سعیدی کا دورہ تہران، ایرانی صدر اور اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں۔ خطے میں امن کے لیے ایران سے مثبت روابط کے عزم کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا عمانی وزیر خارجہ سے بات چیت میں امن و امان اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ عمان کا علاقائی امن کے لیے اہم کردار ہے۔ پاکستان نیوی فلوٹیلا کا پورٹ سلطان قابوس مسقط عمان کا دورہ۔ بندرگاہ پر پہنچنے پر عمانی حکام نے جہازوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے فلوٹیلا میں سیل شپ PNS راہ نور، PNS مددگار اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا جہاز PMSS کشمیر شامل تھا۔ مشن کمانڈر اور جہازوں کے کمانڈنگ آفیسرز نے رائل نیوی آف عمان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان میں کینسر کا پہلا سرکاری اسپتال رواں ماہ فعال ہو جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کا کام مکمل۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آغاز کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا۔ کہ جو میرا وعدہ ہے 46 ارب روپے اس سال ترقیاتی کاموں پر KMC کے ذریعے خرچ کرنے کا، آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی نہ کسی مقام پر جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ 70 کروڑ روپے بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے اولڈ سٹی ایریا میں خرچ کرنے جا رہی ہے۔ عوام سے کیے گئے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور ان کی تکمیل کرنا ہے، اور وہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسے بجٹ میں مختص ہیں، اور اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد ہوگی، تو ہم جو بھی کام کریں گے اس کو کام کو تیزی سے کر پائیں گے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ دھمکیاں آتی ہیں کہ تم کام کیوں کر رہے ہو، جہاں پانی کی چوری ہوگی اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی، جہاں پانی کا کنیکشن جعلی ہوگا اس پہ کارروائی کی جائے گی۔
میئر کراچی مرتضی وہاب نے اولڈ سٹی ایریا کی بحالی کا بیڑا اٹھا لیا. کہا رواں برس کے MC 46 ارب روپے کراچی کے ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی. بلدیہ عظمیٰ 70 کروڑ روپے اولڈ سٹی ایریا میں خرچ کیے جائیں گے. پیسوں کی کوئی کمی نہیں. پیپلز پارٹی چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. عوام اور تاجروں کی مدد چاہیے. عوام کے لیے کام کرنے پر مجھے روزانہ دھمکیاں ملتی ہیں. پانی کی فراہمی میں خلل ڈالنے والے کسی بھی صف میں ہوں قانونی کارروائی ہوگی. سندھ پر وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا مٹیاری میں تقریب سے خطاب. کہا سندھ کا حصہ سندھ کو ملنا چاہیے. سندھ حکومت بتائے صوبے کا حصہ کہاں ہے. حافظ نعیم نے کہا سندھ میں ہزاروں بچے اسکول نہیں جاتے. لاہور میں بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا شروع. اراضی ریکارڈ سینٹر سے جائیداد کی تصدیق کے بعد گرین سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکے گا. گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نادرا سے منسلک ہوگا. گرین سرٹیفکیٹ کے حامل شخص کی جائیداد پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا. دوسرے مرحلے میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا دائرہ صوبے بھر میں وسیع کیا جائے گا. ملک بھر میں سردی اپنے جوبن پر آ گئی. ہنزا میں کم سے کم درجہ حرارت -20 ڈگری تک گر گیا. آزاد کشمیر کی وادی لہ میں پارہ -14 ڈگری پر آ گیا. کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے کئی شہروں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا. پنجاب میں شدید سردی اور دھند کی لپیٹ. سردی کی موجودہ لہر 16 جنوری تک جاری رہے گی. دھند اور اسموگ میں اضافہ بھی متوقع. مری اور گلیات میں مزید برف باری کا امکان. PDMA کا الرٹ جاری. پنجاب میں شدید سردی کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں 19 جنوری تک بڑھا دی گئی. سندھ میں بھی اسکولوں کے اوقات کا تبدیل. 2 ہفتے کے لیے تدریسی عمل صبح 9 بجے شروع کرنے کا فیصلہ. فرانس، برطانیہ اور جرمنی میں برفانی طوفان سے تباہی. معمولات زندگی درہم برہم. شدید موسمی حالات کے سبب اسکول بند. ہزاروں پروازیں منسوخ. برفانی طوفان گوریٹی کے باعث لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے. برطانیہ سمیت یورپ کے مختلف حصوں کے لیے یلو وارننگ جاری. اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ سمیت 12 کاؤنٹیز میں 1 فٹ تک برف باری کا امکان. 15 جنوری کو پورے برطانیہ میں موسم سرما کی شدت بڑھ جائے گی. مشتری ہوشیار باش. آسمان پر سیارہ مشتری کا شاندار مظاہرہ زمین کے قریب ترین نظر آیا. نظارہ صبح 6:45 تک کیا گیا. اسپارکو کے مطابق سیارہ معمول سے زیادہ بڑا. PSL کی 2 نئی فرنچائزز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی زبردست دلچسپی. PCB نے ملتان سلطانز کی آکشن کا بھی فیصلہ کر لیا. جلد اشتہار جاری کیا جائے گا. ملتان سلطانز کو بھی اوپن آکشن کے ذریعے فروخت کیا جائے گا. PSL 11 میں ملتان سلطانز بھی نئے آنر کے ساتھ ان ایکشن ہوگی. خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن. کراچی میں 2 دریا. سخت سردی میں خواتین کی بڑی تعداد کی شرکت. 5 کلومیٹر ریس ممتاز نے متنی جیت. ٹیم مقررہ فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا. نتاشا حسن کی دوسری اور مہنور فاطمہ کی تیسری پوزیشن. ایکسپو سینٹر کراچی میں سجا 3 روزہ فوڈ ایشیا میلہ. دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد. ایکسپو میں 500 سے زائد معروف برانڈز کے 180 سٹالز شہریوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب. فوڈ فیسٹیول میں مسالہ جات بیکری آئٹم پیش. جدید اور دیدہ زیب کراکری کے ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والی مشینری بھی شہریوں کی بھرپور دلچسپی حاصل کرنے میں کامیاب.